جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکہ کو آج ایران کا جواب موصول ہونا چاہیے۔ امید ہے تہران سنجیدہ مذاکرات کی جانب بڑھے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ اب تک ایران کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ دنیا میں کوئی بھی ایران کو جوہری ہتھیاروں کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا۔ بولے کہ امریکی نیوی نے ایران کے 70 ٹینکرز کا راستہ روکا ہوا ہے۔ گزشتہ رات ایران پر کیے گئے حملے آپریشن ایپک فیوری کا حصہ نہیں تھے۔ ایرانی فوج نے ملک کی تیل برآمدات میں خلل ڈالنے کی مبینہ کوشش کے الزام میں ایک آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا۔ قبضے میں لیے گئے آئل ٹینکر کی شناخت اوشین کوئی کے نام سے ہوئی ہے۔ سرکاری خبرساں ادارے تسنیم کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ٹینکر ایرانی تیل کی کھپت لے کر جا رہا تھا۔ علاقائی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کی تیل برآمدات اور ایرانی قوم کے مفادات کو نقصان پہنچانے اور متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ تسنیم کے مطابق ٹینکر کو خلیج عمان میں قبضے میں لیا گیا اور بعد از ایران کے جنوبی ساحل کی جانب منتقل کر دیا گیا۔ روس نے سلامتی کونسل میں ایران مخالف امریکی قرارداد کو مسترد کر دیا۔ روسی مندوب نے امریکی موقف کو غیر متوازن قرار دے دیا۔ کہا کہ امریکی قرارداد سے خطے میں مزید کشیدگی بڑھے گی۔ امن کے لیے مذاکرات اور جنگ بندی ہی واحد حل ہے۔ خلیج فارس میں امن کے لیے اشتعال انگیزی فوری روکی جائے۔ امریکہ نے بحرین، سعودی عرب، UAE، کویت اور قطر کی حمایت یافتہ قرارداد پیش کی تھی۔ ایران سے آبنائے ہرمز میں حملے روکنے اور ٹول ختم کرنے کا مطالبہ تھا۔ وفاق اور پنجاب کی طرح آزاد کشمیر میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کا آزاد جموں و کشمیر کے انتخابات میں امیدواروں کے لیے خود جا کر ووٹ مانگنے کا فیصلہ۔ نواز شریف نے جون کے وسط میں آزاد کشمیر جانے کا امکان ظاہر کر دیا۔ مریم نواز بھی ساتھ جا سکتی ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ، سابق وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت آزاد کشمیر میں انتخابات کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کی بڑی بیٹھک۔ نواز شریف نے شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم اور مریم نواز کو بطور وزیر اعلیٰ قانون کے مطابق کشمیر میں الیکشن مہم میں شرکت کی ہدایت کر دی ہے۔ شہباز شریف اور مریم نواز کے آزاد کشمیر میں 2 سے 3 جلسے متوقع۔ تجاوزات اور قبضہ مافیا کی شامت آ گئی۔ حکومت سندھ کا کراچی میں قبضہ مافیا اور تجاوزات کے خلاف بڑے آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس میں بڑے اعلانات۔ ڈپٹی کمشنرز کی سربراہی میں پولیس اور رینجرز کے ساتھ مشترکہ کارروائیاں کی جائیں گی۔ متعلقہ تھانوں کے SHOs بھی آپریشن کا حصہ ہوں گے۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی، کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ بولے، اگر کسی سرکاری افسر کی سرپرستی میں قبضے کی شکایت ملی تو اس کے خلاف FIR ہوگی۔ کراچی کی مویشی منڈی آنے والے تاجروں کو لوٹنے کی منصوبہ بندی ناکام بنا دی گئی۔ پولیس کی بڑی کارروائی، بین الصوبائی ڈکیت گینگ کو بے نقاب کر دیا گیا۔ 2 زخمی ملزمان اور پھولن دیوی کا روپ دھارے خاتون ڈکیت سمیت 5 لٹیروں کو دھر لیا گیا۔ ملزمان کا کروڑوں روپے کی ڈکیتی کی وارداتوں کا اعتراف۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا پولیس کا بھی کامیاب آپریشن، 2 زخمی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان نے ڈکیتی کی رقم سے گاڑی، موٹر سائیکلیں اور اسلحہ خریدنے کا اعتراف کیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ، ملزمان کے قبضے سے 4 پسٹلز، نقدی، موبائل فونز اور موٹر سائیکلیں بھی برآمد